بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہا کیفا، اور ظروف زمان میں سے کیفا ہے، یعنی مبنیات میں سے ایک کیفا ہے۔ للاستفہامی، یہ کوشچن کے لیے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی استفہام حالی، کسی چیز کی حالت یا کسی چیز کی صفت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ کہیں گے کیفا انتا، نحو کیفا انتا، تو کیسے ہو، تو کیسے ہو۔ اچھا، یہ حرف استفہام کے معنی کو، یعنی حمزہ استفہام کے معنی کو ضمن میں لینے کی وجہ سے کیفا مبنی ہے۔ حالن سے مراد زمان حال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ حالن سے مراد کسی چیز کی صفت اور شان مراد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، زمانہ نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ جیسے کیفا انتا، یعنی کیا مطلب، ای فی ای حالین انتا، تو کس حالت میں ہو، کس پوزیشن میں ہو۔ اچھا، تو کیفا خبر مقدم ہوگا، انتا مبتدا مؤخر۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیفا خبر مقدم، انتا مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ اے کے ذریعے تفسیر کر کے بتا دیا مصنف نے، اے فی ای حالین، تو کس یعنی انتا تو کس حال میں ہو۔ تو کیفا کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا، چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے کہ اس نے حمزہ استفہام کے معنی کو اپنے ضمن میں لیا ہے۔ ومنہا، ان ظروف مبنیہ میں سے ایک ایانہ ہے۔ ایانہ للزمانی، زمان کے لیے آتا ہے، زمان کے لیے آتا ہے۔ اچھا، تو زمان کے لیے آئے تو کیا ہو گیا، ایانہ ظروف مبنیہ میں سے ہے اور استفہام زمانی کے لیے آتا ہے، اسی لیے کہا استفہاماً، یعنی یہ استفہام کے لیے آتا ہے مکان زمانی میں۔ نحو ایان یوم الدین، قیامت کا دن کب آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ایانا یوم الدین، جزا کا دن کب ہے۔ اب کیا ہے، ایانہ یہ خبر مقدم بنے گا، یوم الدین مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ اچھا، یہ بات ختم ہو گئی۔ ومنہا مذ و منذ، انہی ظروف مبنیہ میں سے ایک مذ ہے اور دوسرے نمبر پہ منذ ہے۔ مذ مبنی علی السکون ہے اور منذ جو ہے مبنی علی الضم ہے۔ یہ دونوں کس معنی میں آتے ہیں، یہ دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں اول مدت کے معنی میں آتے ہیں، ابتدائی مدت کے معنی میں آتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، یعنی زمان فعل متقدم، یعنی پہلے جو فعل واقع ہوا ہے اس کے زمان کی ابتدائی مدت کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ اگر وہ زمانہ جو ان دونوں کے بعد ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ متا کے ذریعے جو سوال کرتے ہیں، اس سوال کے جواب میں مذ اور منذ واقع ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں، متا ما رأیت زیدن، تو نے زید کو کب سے نہیں دیکھا، کس وقت سے تو نے زید کو نہیں دیکھا۔ تو اس سوال کے جواب میں متا ما رأیت زیدن کے جواب میں کہا جائے گا۔
سمجھ میں آئی بات؟ اس کے جواب میں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ما رأیتہ مذ او منذ یوم الجمعہ، میں نے اس کو یا اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا۔ اب فرماتے ہیں بمعنی اول المدتی، یعنی جو فعل واقع ہوا ہے اس فعل کے زمانے کی ابتدائی مدت کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان صلح جوابا لمتا، اگر یہ دونوں مذ اور منذ صلاحیت رکھتے ہوں، کس کے لیے؟ جواباً، جواب واقع ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں، لمتا، متا کے لیے، یعنی متکلم جو متا کے ذریعے مخاطب سے سوال کرتا ہے اس سوال کے جواب میں واقع ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ نحو ما رأیتہ، اب کہا نا، سوال کیا تھا؟ متا ما رأیت زیدن، تو نے زید کو کب سے نہیں دیکھا؟ تو اس کے جواب میں کہیں گے ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، مذ او منذ یوم الجمعہ، جمعے کے دن سے نہیں دیکھا۔ فی جواب من، اس شخص کے جواب میں کہیں گے قال، جس نے کہا، کیا کہا؟ سوال کیا جس نے، متا ما رأیت زیدن، تو نے زید کو کب سے نہیں دیکھا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہیں گے ما رأیتہ مذ او منذ یوم الجمعہ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا ہے۔ اے اول مدتی انقطاع رؤیتی ایاہ یوم الجمعتی، مطلب یہ ہے کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی اول مدت جمعے کا دن ہے، میرے اس کو نہ دیکھنے کی اول مدت جمعے کا دن ہے۔ لفظی معنی کریں تو یہ ہوگا اے اول مدت انقطاع رؤیتی ایاہ، میرے اس کو دیکھنا منقطع ہونے کی ابتدائی مدت یوم الجمعتی، جمعے کے دن ہے، یعنی جمعے کے دن سے نہیں دیکھا۔ اچھا، تو یہاں جو ہے مبتدا بن جائے گا کیا؟ مذ اور منذ یوم الجمعتی، اس کی خبر بن جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، بلکہ یوں کہیں اول مدتی انقطاع رؤیتی ایاہ، اول مضاف، مدتی مضاف الیہ، مدتی مضاف، انقطاعی مضاف الیہ، انقطاعی مضاف، رؤیتی مضاف الیہ، رؤیتی مضاف یا متکلم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا۔ ایاہ رؤیتی کے لیے مفعول بھی بن جائے گا، اور یوم الجمعتی یہ خبر بن جائے گا، کس کے لیے؟ اول مدتی کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب آگے چلیں، آگے فرماتے ہیں وَبِمَعْنَى جَمِيعِ الْمُدَّةِ، اور پوری مدت کے معنی میں یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ ان صلح جوابا لکم، اگر ان دونوں میں سے یعنی مذ اور منذ میں سے ہر ایک جواب کیا ہے؟ صلاحیت رکھتے ہوں کم کے لیے جواب واقع ہونے کی، یعنی کم کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے اس سوال کے جواب میں واقع ہونے کی یہ دونوں صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو جیسے نحو ما رأیتہ مذ او مذ یومان، میں نے اس کو نہیں دیکھا پورے 2 دنوں سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی پورے کے پورے 2 دن میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ یہ کس کے جواب میں واقع ہوگا؟ ما رأیتہ مذ یا او منذ یومان، کس کے جواب میں؟ فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں، قال جس نے کہا، کم مدتاً، کتنی مدت، ما رأیت زیدن، تو نے زید کو نہیں دیکھا۔ تو اس کے جواب میں کہیں گے ما رأیتہ مذ او منذ یومان، میں نے اس کو
پورے 2 دنوں سے نہیں دیکھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آگے چلے، اے جمیع مدتی ما رأیتہ، وہ پوری مدت جس سے میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ پوری مدت کیا ہے؟ یومان، 2 دن ہے۔ یہاں بھی جمیع مبتدا ہے، یومان اس کی خبر ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں ومنہا، اور انہی ظروف میں سے ایک لدا ہے، واللدن، لدا اور لدن ہے، بمعنی عندہ، یہ عندہ کے معنی میں دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ عندہ کے معنی دیتے ہیں۔ اچھا اب کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ عندہ اور لدا میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ عندہ کے لیے شے کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اور لدا اور لدن میں شے کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ عندہ کا کہہ سکتے ہیں چاہے مال حاضر ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، المال عندی کہہ سکتے ہیں، یا المال عندک، مال آپ کے پاس ہے، چاہے وہ مال اس وقت آپ کے پاس موجود ہو یا نہ ہو، یا میرے پاس موجود ہو یا نہ ہو، آپ عندہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن لدا اور لدن میں اس چیز کا حاضر ہونا، مال کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے الکتاب لدی کا، کتاب تیرے پاس ہے، یہ اس وقت کہیں گے جب کتاب اس کے سامنے حاضر ہو تو آپ لدی کا کہیں گے۔ اسی طرح کیا ہے، آپ کہیں گے المال لدی کا، مال تیرے پاس ہے، جب مال سامنے ہو تو آپ لدی کا کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں کہہ سکتے۔ تو عندہ میں چیز کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے، لیکن لدا اور لدن میں اس چیز کا ادھر سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ بتا رہے ہیں اچھا بمعنی عندہ، عندہ کے معنی میں آئے گا نحو المال لدی کا، مال تیرے پاس ہے۔ اچھا تو المال مبتدا، لدی کا یہ مضاف مضاف الیہ اس کی خبر۔ والفرق بینہما، یعنی عندہ اور لدا میں فرق، ان عندہ لا یشترط فیہ الحضور، تحقیق کی عندہ میں شرط نہیں رکھی جاتی ہے الحضور، مال کے حاضر ہونے کی، چیز کے حاضر ہونے کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ ویشترط ذالک، اور حضور کی شرط لگائی جاتی ہے کہاں؟ فی لدا و لدن، لدا اور لدن میں۔ یہ حضور لا یشترط کے لیے نائب فاعل ہے، ذالکا یشترط کے لیے نائب فاعل ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وجاء فیہ لغات، اور اس سے کیا ہے، لدا کے بارے میں لغات وارد ہوئی ہیں، کیا؟ اور لدن میں، لدن میں دوسری لغات بھی موجود ہیں، لدن کے بارے میں دوسری بھی لغات موجود ہیں، یعنی وجاء آئے ہیں فیہ، اس لدن کے بارے میں، لغاتن چند لغات آئی ہیں، اخر جو کہ اس لدن کے علاوہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لدنی ہے، لدنی ہے، لدن ہے، لت ہے، لط ہے اور لدو ہے۔ تو کتنے لغات ہو گئی اس میں؟ لدنی ایک، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد لطنی 2، لدن 3، لت 4، لط 5، لدو 6، تو ایک ہے لدن، ملائے تو 7، یعنی لدن سے ہٹ کے اس کے بارے میں 6 لغات آئی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ حافظ۔